بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالی 14ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 14ویں پارہ میں رب العالمین نے سورۃ الحجر کا ذکر کیا، اور اس سورۃ الحجر کی ایک آیت 13ویں پارہ میں ہے، یعنی اس سورت کا آغاز 13ویں پارے کی آخری سطر سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ آیات ہیں اور اس کتاب کا نام قرآن مبین ہے۔ اور اس کے فوراً بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ کتاب ہم نے دی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں اس صورت میں پہلی دفعہ جنوں کا ذکر آیا، اس حوالے سے کہ جو پہلا جن تھا اس کا نام جان تھا۔ فرمایا والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا، یعنی جان کو پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر پھر دوبارہ ہوا، کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا، ہم نے مٹی اور گارے کو ملا کے پھر گارا بنایا، پھر اس سے پیدا، پھر وہ گارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتا گیا، وہ ٹھیکری بنتی گئی، یعنی وہ سارے مراحل حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اس کا ذکر رب العالمین نے اس صورت میں بڑی تفصیل سے کیا۔ پھر وہ سارا واقعہ کہ سجدہ نہ کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، تو اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دینا، رب نے اسے مہلت دی۔ جب مہلت دے دی تو اس نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا کہ مجھے اللہ قسم ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور ان کے سامنے گناہوں کو مزین کر کے پیش کروں گا، مگر تیرے بندے جو مخلص ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ رب العالمین نے ایک بار پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا اور قوم لوط کے اعمال بد کا ذکر کیا، اور پھر انہیں سمجھایا کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ بہت برا راستہ ہے، اس میں تمہاری آخرت تو تباہ ہوگی لیکن تم اپنی دنیا کو بھی برباد کر بیٹھو گے۔ اسی صورت میں رب العالمین نے ایک آیت ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور جھک جاؤ اور رب سے توبہ کرو، رب سے استغفار کرو۔ رب العالمین نے پھر اس صورت میں ان کے عذاب کا ذکر کیا، قوم لوط کے عذاب کا، کہ کس طرح ہم نے انہیں عذاب دیا، یعنی ان کی بستی کو فرشتے نے پر اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر لا کے انہیں نیچے پھینک دیا۔ اتنا سخت رب العالمین نے انہیں عذاب سے گزارا۔ اور پھر رب العالمین نے اس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھول کے لوگوں کو بتاؤ، کھول کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو بتاؤ، اور اب مشرکوں سے منہ موڑ لو، وہ کوئی چیز پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں اس کو اب ذہن سے نکال دو، اب تم کھول کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دو۔ سورۃ الحجر ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہاں پھر رب العالمین نے شرک سے بچنے کی بات کی ہے، شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، اس لیے کہ یہ ساری تمہاری عبادتوں کو کھا جائے گا، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے آپ کی ساری عبادتیں غارت ہو جائیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ناظرین کرام، اس صورت میں آغاز میں پھر رب العالمین نے تسخیر کی بات کی، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، تسخیر کی بات کی ہے کہ میں خالق ہوں، میں نے یہ کائنات جو بنائی ہے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، تم عقل، فکر، تحقیق اور تدبیر سے اسے اپنے زیر استعمال لا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ بڑی ہی، ویسے تو سارا قرآن بڑا اہم ہے لیکن یہ آیت ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، اگر تم دنیا کے لیے کوئی نیکی کرو گے تو تمہیں اللہ اس کا اجر ضرور دے گا، لیکن تم دنیا کے لیے کام کرنے سے پہلے اس کی نیت اگر اللہ کے لیے کر لو گے، آخرت کے لیے کر لو گے، تو پھر تمہیں دگنا اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اس کا تمہیں اللہ صلہ دے گا، قبر میں اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں اس کا صلہ دے گا۔ پھر ایک
بات جو رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خواہش تھی، اور خواہش وہ بڑی شدت سے خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں مخلوق خدا کو ہدایت کے راستے پر لے آؤں اور انہیں جہنم سے بچا لوں، اس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو حرص رکھتا ہے، یعنی تو بہت چاہتا ہے کہ میں ان کو ہدایت کے راستے پر لے آؤں، لیکن جن کے دلوں پر تالے لگ گئے ہوں دنیا کی محبت کے، جن کے دلوں پر تالے لگ گئے ہوں سرداری کے، وجاہت کے، حشمت کے، ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد رب العالمین نے ایک آیت بیان کی ہے، اگر آپ اس کو سنیں تو آپ کے عقل و فکر کے دروازے کھل سکتے ہیں اور آپ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، دو خدا نہ بناؤ، خدا ایک ہے، ایک خدا وہ جو جسے تم اللہ کہتے ہو، اور دوسرا تم خدا اپنے ہوا کو، خواہشات نفس کو بناتے ہو، دو خدا نہیں، بندگی ایک کی ہوگی اور وہ ایک ہی اللہ ہے جس کائنات کا خالق ہے۔ پھر گناہ گاروں کو فرمایا گیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم کے مطابق تمہارا حساب کرنا شروع کر دینا تو تم میں سے کوئی بھی زمین پر چلتا ہوا نظر نہ آئے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ معاملات کو متأخر کرتا ہے تاکہ تم توبہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اس کے بعد رب العالمین نے پھر ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں شروع کی ہیں مظاہر فطرت سے۔ فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جو بھینس ہے یہ کالے رنگ کی ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں دودھ بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، اور اس کا وہ پخانہ بھی ہوتا ہے، پیشاب بھی ہوتا ہے، لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ جب اس کے تھنوں سے باہر نکلتا ہے تو صاف شفاف حلال دودھ تمہارے لیے کون نکالتا ہے؟ وہی اللہ ہے، اس پر یقین لے آؤ۔ پھر اس کے بعد شہد کا، مکھیوں کا بیان کیا کہ وہ شہد کی مکھیاں گھر بناتی ہیں، پھر گھر بنا کے وہ مختلف پھولوں سے رس چوستی ہیں، لیکن جب وہ چھتے پر بیٹھتی ہیں اور وہاں شہد بنتا ہے تو وہ شہد میٹھا ہوتا ہے۔ جو خدا ان سارے پروسیس کو چلا رہا ہے اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کو مانو، اسی کے بندے بن جاؤ، اسی کی بندگی اختیار کر لو۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے پھر ہمیں حکم دیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ حکم دیتا ہے نیکی کا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی سے رکو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ذکر کرو۔ ناظرین کرام، اس سارے عمل میں رب کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمارے لیے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اللہ کہتا ہے یہ کرو، اس میں ہمارا اپنی ذات کا فائدہ ہے، اپنے خاندان کا فائدہ، انسانیت کا فائدہ، روئے زمین کا فائدہ۔ فرمایا اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، رب کے قوانین کا اتباع کرو گے تو زندگی پر امن ہو جائے گی اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد رب العالمین نے پہلی بار مرد اور عورت کو برابر رکھ کے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ایمان والا ہوگا اور اچھے عمل کرے گا تو ہم اسے مرنے کے بعد نئی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہ ہمیشہ کی موت نہیں ہوتی، یہ دنیا سے آخرت کی طرف انتقال ہوتا ہے، اور اگر آپ دنیا کی زندگی اچھے عقیدے اور اچھے عمل کے ساتھ گزار کے مریں گے تو آپ کی آخرت والی زندگی جو نا ختم ہونے والی ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ایک آیت ہے، میں اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ایک حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ کافر لوگ اڑ گئے اس بات پر کہ یہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے، اگر نبی رب نے کسی کو بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا، یہ بشر کیسے نبی بن گیا؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، رب نے اس حقیقت کو بار بار قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا ارے عقل کے اندھو، تمہیں تعلیم تمہیں دینی تھی، تزکیہ تمہارا کرنا تھا، ہدایت تمہیں دینی تھی، میں فرشتے کو کیسے بھیج سکتا تھا؟ فرشتہ تمہارے جنس سے نہیں ہے، تم اس سے کس طرح فیض حاصل کرتے، کس طرح اس سے استفادہ حاصل کرتے؟ استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھو کہ بشر ہی نبی ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے کہ بشر کیسے نبی بن گیا؟ رب نے کہا بشر ہی نبی ہوگا، کیونکہ بشروں کے، انسانوں کے معاشرے میں نے اس کو بھیجنا ہے۔ آپ نے سنا نہیں پچھلے پاروں میں کہ رب نے کہا زبان بھی میں ایک رکھوں گا، اگر زبان نبی کی اور قوم کی مختلف ہوگی تب بھی استفادہ حاصل نہیں ہو سکتا، یکسانیت پیدا کرنی ہوتی ہے نبی اور قوم کے درمیان تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور مغالطہ بھی پیدا ہو گیا،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی نے کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ نبی کو صرف اپنے جیسا بشر بھی نہ سمجھیے، اس لیے کہ رب نے آگے وضاحت فرما دی، یوحا الیہ، وہ اتنی فضیلت والا ہوتا ہے کہ رب سے باتیں کرتا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے، رب سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، رب سے وہ کلام لیتا ہے، رب سے وہ ہدایت لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ نبی بشر ہی ہوگا، لیکن وہ اتنا صاحب عظمت اور صاحب بزرگ، صاحب فضیلت ہوگا کہ بشریت اس کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جبراً کسی کو کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کا کہے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جبراً کوئی کسی کو کہتا ہے کلمہ کفر پڑھنے کا، تو وہ کلمہ کفر اگر پڑھنا چاہے تو اسے رخصت ہے، لیکن دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ اگر وہ نہیں پڑھتا، شہید ہو جاتا ہے، تو یہ عظیمت ہے۔ دنیا کی زندگی تو آنی جانی ہے، اگر اللہ کے نام پر چلی جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا۔ پھر اس بارے میں رب العالمین نے اس کے اختتام پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر تم نے دعوت دینی ہے تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے ناصحانہ انداز کے ساتھ دینے، اور اگر کہیں دلائل کا تبادلہ بھی کرنا ہو تو باہمی احترام رکھ کے دلائل کا تبادلہ کرو گے، تب کوئی تمہارے موقف کو تسلیم کرے گا۔ پھر رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی اشاعت میں، دین کی بیان میں، دین کی افہام و تفہیم میں، اور دین کی دعوت و تبلیغ میں اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، برداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔